بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حماد کھر. ناظرین، چند ماہ قبل پاکستانی قوم کو یہ بتایا گیا کہ اب جو حکومت آ رہی ہے وہ تجربہ کار لوگوں کی ہے، وہ ایک تجربہ کار ٹیم ہے، اور پاکستانی غریب عوام یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ جو لوگ، جن لوگوں کی ٹیم آ رہی ہے، یہ شاید حکومت چلانے میں تجربہ کار ہے، لیکن شاید ان کا تجربہ حکومت چلانے میں نہیں بلکہ کچھ اور کاموں میں تھا. ناظرین، اس وقت جو پاکستانی معیشت کے حالات چل رہے ہیں، اس سب کی جو ذمہ دار ہے وہ بھی یہی تجربہ کار ٹیم ہے. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں لائر ونگ مسلم لیگ نون ملتان کے جناب ایڈوکیٹ مار سجاد سپرا صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو گزشتہ حکومت تھی اس کی جانب سے جو بھی اقدامات اٹھائے جاتے تھے، جو بھی کام کیا جاتا تھا، جو بھی کوئی کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے یا جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، تو اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کی نااہلی ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکل فیصلہ ہے. سر، آپ یہ بتائیں کہ نااہلی اور مشکل فیصلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت باریک بینی کی بات ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت ملی تو ہماری پارٹی یہ جانتی تھی کہ اس وقت ملک جو ہے معاشی طور پر کس قدر ڈوبا ہوا ہے اور کس قدر ڈاواں ڈول ہے یہ کشتی. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے سیاست نہیں، ریاست بچانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ملک معاشی طور پر ان لوگوں نے تباہ کر دیا تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹیکنیکلی ہر طرح سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا. بزنس کلاس کو یہاں پر نیب نے اٹھا لیا، یا وہ ملک چھوڑ کر ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے وہ بیرون ملک سرمایہ شفٹ ہو چکا تھا. اور دوسری جو انہوں نے سب سے بڑی حماقت کی، وہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ بھی آئی ایم ایف کا متعین کردہ تھا، اور جو وزیر خزانہ تھے وہ بھی باہر سے آ رہے تھے. جب ان لوگوں کے متعین کردہ گورنر اسٹیٹ بینک ہو، یا وہ وزیر معیشت ہوں، یا وہ وزیر خزانہ ہوں، تو وہ پاکستان کے نہیں بلکہ جہاں سے آئے ہیں ان لوگوں کے نمائندہ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے پریورٹی وہ لوگ ہوتے ہیں، ہم نہیں. سر، یہ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کو نا 2 وقت کی روٹی چاہیے، پاکستانی قوم کو پیٹرول چاہیے، سستے داموں ڈیزل چاہیے. سر، اس وقت تو یہ سارے حالات بقول مسلم لیگ نون کے یا جو پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں بقول ان کے وہ نائل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے کنٹرول میں بالکل نہیں تھا. یہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ تھا، آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو اس وقت انہوں نے وہ جو فیصلہ تھا جو انہوں نے بڑھانی تھی، جو کمٹمنٹ دے چکے تھے آئی ایم ایف کو، وہ پیٹرول کے ریٹس انہوں نے ڈیلے کیے، بڑھانے پر ڈیلے کیے. ایسا نہیں تھا کہ بڑھائے نہیں جا سکتے تھے، اس وقت بڑھانے تھے انہوں نے، لیکن حکومت ڈاواں ڈول ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ برڈن ہمارے اوپر شفٹ کر دیا. اب جو اگلی بات ہے، جو مین جو ہم جب ملک کی بات دور پاکستان مسلم لیگ، سر آپ نے معاہدے کی بات کی آئی ایم ایف سے. سر، آپ کے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا اس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں، جبکہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ تو ابھی ہونا ہے آئی ایم ایف سے. اب ہم نیا جو معاہدہ ہے وہ ہم اگلے بجٹ کے لیے، اس بجٹ کے لیے ہم اس کے لیے نئے معاہدے میں جا رہے ہیں، اور اس میں ہم بہت ساری مراد پاکستان کے لیے لے لیں گے. اور جو اصل بات جس طرح میں آنا چاہتا ہوں، اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش تھا پی ڈی ایم کو، وہ یہ نہیں تھا کہ پیٹرول کا ریٹ کنٹرول کیا جائے، وہ تھا کہ ریاست بچائی جائے. خدا نہ خواستہ ہمارے حالات، جتنے ہمارے ڈالر کے ریزروز، اگر آپ ایز کمپیئر ٹو ہمارے یہاں پر جو جنوبی ایشیا میں، ابھی بنگلہ دیش کل ہم سے الگ ہوا ہے، آج $42 بلین کے ریزرو ان کے پاس ذاتی ہیں. سر، یہ سارا کچھ 3.5 سال کی حکومت میں تو نہیں ہوا نا سر؟ جتنے بھی پاکستان کی معیشت کو یا پاکستان کی ساکھ کو جو بھی نقصان پہنچا ہے، اس کا ذمہ صرف یہ 3.5 سال پہ تو نہیں جاتا نا سر؟ نہیں، 3.5 سالہ گورنمنٹ نے سب سے زیادہ ذمہ دار وہ ہے جس نے پچھلی 30 سالہ جو وہ تھی ہماری، جتنے بھی بلکہ 70 سال سے جتنے قرضے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ ساری حکومتوں نے مل کر، پاکستان جب سے بنا تھا 72-74 سال میں، وہ 24,000 ارب کا قرضہ تھا، اس حکومت نے اس کو اٹھا کر 45,000 ارب پر شفٹ کر دیا. آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں انہوں نے کہاں سے اٹھایا کہاں تک لے گئے.
اسی طرح سب سے بڑا جو ہمیں ملک میں درپیش مسئلہ تھا کہ ہمارے جو فارنر ریزروز تھے، ڈالر کے ریزرو وہ گر چکے تھے. ابھی ہمیں حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کی ریاست کی بقا کے لیے فوری طور پہ ہمیں جو ہے ان ریزروز کو 18، 20، 24 بلین ڈالر پہ لے جانا ہے. اس کے بعد بتدریج چیزوں کے ریٹس جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب تک ہم اکانومی کو، معیشت کو بحال نہیں کرتے اس ملک کی، جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، اس وقت تک پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ ڈاواں ڈول رہے گا، اور اس وقت تک جب عدم استحکام رہے گا یہاں پر. سر لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے، 3.5 سال میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، حکومت جاتے ہی اتنی زیادہ 10، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہونا ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ ان کے جاتے ہی جو جتنے بھی پاور پلانٹس پہلے بھی تو وہی چل رہے تھے، اب بھی وہی ہیں پاور پلانٹس، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اب اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ 2013 میں اسی پارٹی نے جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالی میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اس وقت انہوں نے ہنگامی طور پر بجلی کی پروڈکشن کے لیے یونٹس لگائے، کارخانے لگائے، سولر، تھرمل. اور اس وقت آپ اگر دیکھیں پچھلے 3.5 سال میں کتنے میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوا؟ کوئی نہیں ہوا. کنزمپشن بڑھتی گئی لیکن پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہوا. پھر جو تھرمل پاور سٹیشن تھے اور جو دیگر تھے ان کی صفائی نہیں ہوئی، کہیں مرمت نہیں ہوئی، اور ان کی وجہ سے کچھ یونٹس ہمارے بند پڑے تھے. اور اب بند یونٹ سے بھی تو بجلی کی پوری کی جا رہی تھی نا ملک میں. عرض یہ ہے کہ بجلی جو ہے اس وقت جب گورنمنٹ گئی ہے مارچ اپریل میں، وہ کنزمپشن کم تھی، سردیاں گزر چکی تھی. گرمیوں میں اب جو بہت زیادہ کنزمپشن، جیسے اے سی شروع ہوتے ہیں اور فریج اور ساری چیزیں، اس وقت جو ہے گرمیوں میں کنزمپشن جب بڑھ گئی، ہم ایک گرم خطے میں رہتے ہیں، اس سے پہلے حکومت جا چکی تھی اور یہ بحران جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلی گئی. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، لیکن ان کی حکومت جب پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے کہ جو بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی ڈیمز نہیں بن رہے، یہ سارا جھوٹ ہے. جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا دوسرے دن وہ ڈیم کا دورہ کرنے چلے گئے. سر اس کا مطلب ہے کہ ڈیم تو بنا رہے تھے نا. دیکھیں یہ ڈیم وہی ہے جس کی زمین 1100 ارب ڈالر سے نواز شریف نے پرچیز کی تھی وہ لینڈ، اور اس پر ایک بجٹ میں ایک خاص حصہ رکھا کہ 100 ارب سالانہ وہ رکھے جائیں گے. لیکن انہوں نے اس ترقی سے انہوں نے کام نہیں کیا، اور اس کے بعد جتنے ترقیاتی منصوبے تھے سی پیک کے کام کو سست کر دیا. ڈیم کو مکمل تو نہیں کیا. انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ کئی 100 ڈیم جو ہے وہ بن رہے ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ کوئی ڈیم مکمل نہیں. سر وہ بن رہے ہیں نا سر، وہ بن رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب ان کا دورہ کر رہے ہیں نا سر. جی بالکل. اس وقت بھی جب مسلم لیگ نون گئی تھی تو بھی وہ بن رہا تھا، دیا میر بھاشا ڈیم، اور آج بھی وہ بن ہی رہا ہے. انہوں نے مکمل نہیں کیا. چلیں سر، خان صاحب روس سے تیل لینے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پی ڈی ایم کا یہی کہنا تھا، اپوزیشن کا یہی کہنا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جبکہ آج کی یہی تازہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دوبارہ پھر روس سے تیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک معاہدہ، میں نے ایسی خبر میری نظر سے نہیں گزری. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ، ان کی حکومت کے ساتھ جو بات چیت بھی چل رہی ہے. خان صاحب نے یہ دعویٰ حکومت کے جانے کے بعد کیا تھا، جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تھی تب کیا تھا. کوئی ایسا میمورینڈم نہیں ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں سائن ہوا تھا دونوں گورنمنٹس کے درمیان کہ ہم نے کبھی ان سے تیل لینے کے لیے یا کسی اور مد میں کوئی ایسی بارگین کی ہو. سر وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے تیل لینا چاہیے، لیکن اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ان سے نہیں لینا چاہیے. بات اس پہ ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ان کی تجویز تو تھی نا سر تیل لینا چاہیے. دیکھیے اس میں کیا غلطی تھی؟ وہ تجویز انہیں 3.5 سال بعد یاد آئی ہے، جب یوکرائن اور روس کی جو ہے جنگ شروع ہو رہی تھی. جب دو فریق لڑ رہے ہو اور دنیا نیوٹرل کھڑی ہو تو ہمیں سوچ سمجھ کر کسی فریق کی طرف جھکاؤ کرنا چاہیے. اس کے ریزلٹس ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں. امریکہ کی اتحادی بن کے ہمیں ہر جنگ میں نہیں کودنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. سر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم 14 مہینے کے اندر جو ہے وہ معیشت کو سنبھال لیں گے. کس طرح سنبھالیں گے سر؟ ابھی تک ان سے مسلم لیگ نون 3 دفعہ حکومت کر چکی ہے سر، ابھی تک ان سے نہیں سنبھالی گئی. اب 14 مہینے کے اندر وہ کیسے سنبھال لیں گے معیشت کو؟ ابھی اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. شنوید ہے ملک میں 1 ماہ تک شاید ان کی آمد ہو جائے گی. جی سر، اس پہ بات کرتے ہیں. سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تمام جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر فیصلے کیے جا رہے ہیں معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے. ایک مرض بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو سدھارنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. 2-3 ماہ میں حالات معمول پر آتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. سر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سپر ٹیکس لگایا گیا ہے، جو بھی ٹیکسز لگائے گئے ہیں، وہ صاحب ثروت افراد جو ہیں ان کی جانب سے اس کو قبول کیا گیا. سر ان کی جانب سے تو قبول کر لیا گیا ہے، لیکن غریب عوام کا کیا قصور ہے سر؟
गरीब आवाम पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा? जो सुपर टैक्स की हद तक है वो बड़ी इंडस्ट्रीज पर होगा, वो गरीब पर जो फर्क पड़ता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। सर यही तो मसला है ना, पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस नहीं होता। बड़ी इंडस्ट्री पे टैक्स तो आपने लगा दिया, ठीक है सर, उसके बाद फिर ये होगा कि उनकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी जब वो मार्केट में आएंगी तो साफ ज़ाहिर वो सर महंगी मिलेंगी, फिर वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो गरीब आवाम ने ही तो खरीदनी है ना सर। देखिए, अशियाए जरूरत वो जरूरी होती है। टैक्सेशन जो है वो अगर अशियाए तईशात पर हो, अगर एक बंदा गाड़ी लेना चाहता है, एक बंदा कार रखना चाहता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्सेशन की गई है सुपर टैक्स की मद में, तो उसमें गरीब आवाम को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आटा, चीनी, दाल, जो जरूरियात जिंदगी है उनकी टैक्सेशन मिनिमाइज होनी चाहिए, और अशियाए तईशात पर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा टैक्स। गाड़ियों पे तो नहीं लगाया गया ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे तो नहीं लगाया गया टैक्स, और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट पे भी लगाया गया। अब गरीब आवाम ने अपने घर भी तो बनाने हैं सर, वो भी तो सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। जी डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ माइनर इफेक्ट जरूर आएगा गरीब आवाम पर, लेकिन वो जो पैसा वहां से कलेक्ट होगा वो गरीब आवाम पर ही खर्च होगा। तो ये सर मैशत तो ठीक होती नजर नहीं आ रही, किस तरह ये ठीक होगी मैशत? इनके पास कोई प्लान है मैशत को ठीक करने के लिए? अभी तो इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में। देखिए, जो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि ये समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है, और उसके लिए मनसूबा बंदी भी की जा रही है, उसके लिए बहुत सारे मुमालिक से राब्ते भी किए जा रहे हैं, इस इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए दिन रात मीटिंग्स भी हो रही हैं, और इसीलिए जो है वो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनसे अगर बेहतर माशी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही तो इसहाक डार साहब की खिदमात तजर्बाकार टीम के तौर पर ली जा रही हैं, वो लीड करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम इस बुरे वक्त से निकल जाएंगे। सर इसहाक डार साहब का वतन वापसी की उनकी तैयारी की जा रही है, ठीक है सर जी। ये बताएं कि उन पे केसेस भी चल रहे हैं, वो इश्तिहारी भी करार दे दिए चुके हैं, क्योंकि इस वक्त काबीना में जितने भी लोग बैठे हैं आप देख लें, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, जिनमें से 90% ऐसे लोग हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं, और सिर्फ इनकी कसर रह गई थी, इसहाक डार साहब की कमी थी कि ऐसे सर सारी काबीना इस तरह के लोगों की होगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई मजाइका नहीं है किसी पर केसेस चल रहे हो। अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें तो यहां पर जो पहला नाअहली का एब्डो कानून अयूब खान साहब ने तरतीब दिया था, और वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान को बनाया था, ठीक 11 साल बाद इसी एलिगेशन की बुनियाद पर, करप्शन और नाअहली की बुनियाद पर उनको घर भेज दिया गया। ये एस्टेब्लिशमेंट ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती रहती है, वो सजा याफ्ता नहीं है, उन पर इल्जाम है, वो आकर फेस करेंगे। इसमें कोई मजाइका नहीं है कि वो आते हैं केसेस को फेस करते हैं, जबकि हमारे यहाँ जितने आमिर हैं एज कम्पेयर टू पॉलिटिशियंस, आप देखें मुशर्रफ कभी दोबारा फेस करने वापस नहीं आया, जितने आमिर होते हैं वो नहीं आते। सियासतदानों पर झूठे सच्चे इल्जाम लगते हैं, वो आकर उसको फेस करते हैं। मैं समझता हूं कि जो इसहाक डार साहब पर केस बनाया गया था वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, और वो आकर उसे फेस करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं, मजीद वक्फे के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाजरीन हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है, तो ब्रेक पर जाने से पहले एडवोकेट साहब बता रहे थे कि जो भी कोई सियासतदान होता है उसकी खूबी यही होती है कि जब उस पे केसेस बनते हैं तो वापस आकर वो केसेस को फेस करते हैं। सर क्या यही खूबी है कि जब आपकी गवर्नमेंट ना हो तो आप बाहर चले जाएं, जब आपकी गवर्नमेंट आ जाए तो फिर आप दोबारा आके उनको उन केसेस को उनका सामना करें? देखिए ऐसा नहीं है। पहला नंबर तो जो सियासतदान है वो बामरे मजबूरी बाहर धकेल दिए जाते हैं। अब इसहाक डार साहब का जो मामला था उनके पीछे जो है वो कुछ और गैर मरई कुव्वतें लग गई थी, और उस सिलसिले में उन्हें समझे एक किस्म की जिला वतनी काटनी पड़ी है। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में अगर आप लीडरशिप देखा जाए वो जेलों में बंद रहते हैं, उन पर केसेस, नेल्सन मंडेला ने 28 साल कैद काटी थी। अपने अपनी जगह पर लेनिन जो मारूफ वहां पर थे, जिन्होंने बाल्शविक पार्टी ने 1917 में रशिया में इनकलाब बर्पा किया,
وہ بھی بیچارے ملک سے باہر بھاگے ہوئے تھے. آیت اللہ خامنائی کا کیس بھی سملر تھا, اور عظیم انقلابی رہنما چائنا میں ماؤ زے تونگ جو ہے وہ بھی اپنی گورنمنٹ کی طرف سے مطلوب تھے اور ان کے سر کی قیمت مقرر تھی. تو جب آپ حق سچ پر چل رہے ہوتے ہیں, اس رستے پر آپ کے خلاف بہت سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے, واویلا ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے نہ تو کوئی کرپشن کیا ہے, نہ کوئی ایسا سنگین سکینڈل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پر اتنی دیر تک چھپ کر بیٹھے رہیں. وہ آئیں گے, وہ آ کر فیس کریں گے, یہ جھوٹے کیسوں کا سامنا کریں گے. یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان پہ کیسز اگر نہیں ہیں, انہوں نے کرپشن نہیں کی, تو پھر باہر بیٹھے کیوں ہیں؟ اب ان کو پتا ہے کہ اب ہماری حکومت آ گئی ہے, اب ہم نے اپنے کیسز بھی ختم کرا لینے ہیں, جو نیب آرڈیننس میں ترمیم ہوگی ہیں, اس سے وہ ایزیلی آ سکتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حد تک میں عرض کروں گا کہ 99 میں جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا, آئین کو روند کر ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا, تو اس وقت جو ہے وہ نیب کا ادارہ بنایا گیا سیاسی رگڑا لگانے کے لیے. اس کے تحت کیس ہماری پارٹی کے مختلف لیڈروں کے اگینسٹ ان کو جو ہے پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے قائم کیے گئے. 10 سال کا پیریڈ وہ بنتا ہے, اس کے بعد 4 سال کا پی ٹی آئی کا پیریڈ بنتا ہے. اگر 14 سال میں حکومت, اسٹیبلشمنٹ, ایجنسیز سارے ایک پیج پر ہوتے ہوئے اس جرم کو ثابت نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ انوسینٹ تھے, کوئی ہم نے جرم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے سر, اپنا نواز شریف صاحب نے بھی پھر کوئی جرم نہیں کیا ہوگا, وہ پھر وطن واپس کیوں نہیں آ رہے سر؟ نواز شریف جو ہے بالکل وطن واپس آئیں گے, اور نواز شریف کا جرم یہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی پارٹی ہے اور سب سے بڑی جو عوامی پارٹی ہے اس کے رہنما ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا قصور ہے تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ سول بالادستی ہو, وہ چاہتی ہے آئین بحال ہو, اور آئین کی جو اوریجنل 1973 کے آئین کی جو اصل روح ہے اس پر بحال کرنا چاہتی ہے. اور صرف اس وجہ سے موجودہ مقتدر قوتیں جو بیہائنڈ دی سین ہیں ان کو کسی صورت میں ایسا انقلابی رہنما پسند نہیں ہے. صرف اسی وجہ سے, عوام کے حقوق کی وجہ سے نواز شریف صاحب زیر عتاب ہیں. سر آپ جو پیچھے جو پردے کے پیچھے قوتیں ہیں آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جی. نواز شریف صاحب ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں, اب وہی جو قوتیں ہیں, وہی جو ادارے ہیں, اب وہی ان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ اس ریاست کی بقا کے لیے کر رہی ہے, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریاست رہے گی تو ہم سب رہیں گے. بامر مجبوری کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی مداخلت اسٹیبلشمنٹ کو کبھی نہیں کرنی چاہیے. آئین کے تحت وہ اپنا رول ادا کریں, نہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں نہ پی ٹی آئی کو کریں. وہ نیوٹرلز ہیں, نیوٹرل رہیں, کیونکہ وہ محکمہ جو ہے وہ ریاست کا ہے, وہ محکمہ عوام کی ملکیت ہے. وہ حکومت کو جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو استعمال کرتا ہے, لیکن حکومتوں کا گرانا بنانا اس میں اس محکمے کا کوئی رول نہیں ہے. سر اب یہ دیکھیں, کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ 15 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. جی. اس تجربہ کار جو ٹیم ہے اس کے دور حکومت میں وہ اتنا خسارہ ہو چکا ہے, کس طرح کنٹرول ہوگا یہ؟ اسی خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ جو غیر ضروری اشیاء کی امپورٹ تھی وہ بند کی گئی ہے. ڈاگ فوڈ ہم کروڑوں روپے کا امپورٹ کر رہے تھے, ہم گاڑیاں کروڑوں ڈالرز کی امپورٹ کر رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ تقریباً لگ بھگ $1 بلین ہم ہر ماہ بیرون ملک جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, ہمارا خسارہ تھا, اس کو کور کرنے کے لیے ہم بھیج رہے تھے. اب اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ریزروز وہ انکریز ہوں گے, خسارہ کم ہوگا, ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک لانگ ٹرم معاشی پالیسی چاہیے, اس کے لیے ہمیں یہاں پر حکومتوں کا استحکام چاہیے. اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں جس کی آج ریزرو $572 بلین پر ہے, ہم بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھیں وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوتی, وہاں حکومتوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اس طرح سے سامنا نہیں کرنا پڑتا, وہاں انسرٹینٹی نہیں ہوتی, وہاں پر جو ہے وہ انڈسٹری کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہم ساکت و جامد ہیں آج بھی جاگیردارانہ سسٹم پر, یہاں پر انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, اور جب تک ایکسپورٹس نہیں ہوں گی ہماری امپورٹس تو یقیناً کم نہیں کی جا سکتی, منیمائز کی جا سکتی ہیں, لیکن اس کو ٹریڈ کو جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑے گا. ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ لانگ ٹرم معاشی پالیسیاں چاہیے, ہمیں انویسٹمنٹس چاہیے, ہمیں ایکسپورٹس چاہیے.
آپ نے قرضے کی بات کی ہے، وہی پھر مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے، پہلے بھی انہوں نے قرضے لیے، اب بھی پھر وہی قرضے پہ بات آ گئی ہے۔ اب یہ جو ریزروز پڑے تھے گزشتہ حکومت کے، جو حکومت گئی ہے پی ٹی آئی کی، اس وقت تو 20-22 ارب ڈالر کے ریزروز پڑے تھے، وہ 2 مہینے میں ہی ختم ہو گئے سر۔ نہیں، وہ 11 ارب ڈالر کے ریزرو تھے۔ چلے 11 ارب ڈالر کے تھے، وہ 2 مہینے میں ہی ختم ہو گئے۔ اب عرض یہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، جو ہم پیٹرول لے رہے ہیں، جو ہم امپورٹس کر رہے ہیں، ان پر ڈے، اور دوسرا اس پہ تھوڑا سا اگر مجھے پھر وقت چاہیے ہوگا کہ ہمارا ایشو یہ ہوا کہ ہماری پیمنٹس ہوتی ہیں ایل سی میں۔ ایل سی پیمنٹس مینز کہ ہم کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، وہ ہاف پیمنٹ وہاں پر پے کرتے ہیں اور بینک گارنٹی کر دیتا ہے ان کو، اور ہمارا بینک جو ہوتا ہے وہ گارنٹی کرتا ہے، اور پھر جب یہاں پر چیز پہنچ جاتی ہے ایٹ دیٹ ٹائم، ڈیلیوری کے ٹائم ہاف پیمنٹ، اس پہ 10-15 دن کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے ریزروز وہ 9-8 ارب ڈالر پہ آ گئے تو وہ ایل سی پیمنٹس جو ہے وہ کمپنیوں نے بند کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں فل پیمنٹ ادھر کریں۔ جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ ایل سی پیمنٹس تھیں، وہ 15-20 دنوں بعد پیمنٹس آنی تھی۔ جو ہم نے جو چیزیں پرچیز کر رہے تھے، ہماری امپورٹس تھیں، ان پر ہمیں فل فور جو ہے وہ امپورٹ پر فوری طور پر ادائیگیاں کرنی پڑی۔ اس وجہ سے توازن کچھ بگڑا اور حالات اس نہج کو پہنچ گئے۔ ایڈوکیٹ صاحب، بات چل پڑی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی، تو ظاہری سی بات ہے جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی اس وقت تک جو ہے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا، ہماری معیشت نہیں سنبھالی جائے گی۔ جبکہ ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، جو پچھلا دور حکومت تھا اس کی نسبت ایکسپورٹ زیادہ تھی، تو پھر ان ایکسپورٹ میں کیا مسئلہ تھا؟ میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا، اب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس دور میں جتنا سرمایہ دار متاثر ہوا ہے، جتنا سرمایہ یہاں سے شفٹ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے نیب سر کس طرح شفٹ ہوا ہے؟ لندن میں فلیٹ بنے ہیں، وہ سرمایہ شفٹ نہیں ہوا؟ دیکھیے، لندن میں جو فلائٹ تھے وہ 90s میں بنے تھے، اگر تو یہ 2017 میں 2018 کے بعد یہ 21 تک بنے ہیں تو سرمایہ ہم نے شفٹ کیا ہے۔ جو بزنس کلاس تھی 90s میں کس کی حکومت تھی سر؟ یہ بھی تو دیکھیں نا۔ 90s میں جو حکومت تھی، آپ اگر وہاں پر جائیں گے، یہ تو بلینر اس سے پہلے کے ہیں۔ اب یہ تو 1970 سے پہلے بلینر تھی یہ فیملی، اس کے بعد پولیٹکس میں آئی ہیں۔ آج وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں تھے، 1970 میں کچھ بھی نہیں تھے، آج عمران خان صاحب کی اگر میں بات کروں، نہ ان کی کوئی انڈسٹری ہے، نہ ان کا جو ہے وہ کوئی سورس آف انکم ہے، اور ان کی جائیدادیں جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی گئی ہیں۔ اس کا جواب کون دے گا؟ نہیں، ابھی ان کی جائیدادیں کوئی سامنے نہیں آئیں۔ دیکھیں، ابھی ان کی جو بہنیں تھیں ان پر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کو فائن کیا تھا، 94 ارب کی ان کی جائیداد جو ہے وہ وہاں پر دبئی میں سامنے آئی تھی، اور اتنے بڑے بڑے محلات میں بنی گالا میں رہ رہے ہیں۔ یہ اتنی کہاں سے؟ دوسرے بھی ہمارے پاس کرکٹر ہیں، شعیب اختر، اس دور میں تو اتنا کمرشلائز بھی نہیں تھی کرکٹ، دوسرے بھی ہمارے پاس جاوید میاں داد صاحب ہیں، ابھی آفریدی صاحب ہیں۔ اتنی لگژری لائف، اتنا لیونگ سٹینڈرڈ تو وہ بھی نہیں انجوائے کر رہے جو کمرشلائز دور میں اتنی زیادہ ترقی جب کرکٹ میں ہو چکی تھی، تب جو ہیرو بنے ہیں وہ بھی نہیں اتنی ترقی کر سکے۔ ایڈوکیٹ صاحب، یہ اب ہم کس کی بات پہ یقین کریں؟ ایک بھائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں غریب مزدور کا بیٹا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ جو بھی مجھے ملا ہے میرے باپ سے ملا ہے، اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں۔ کس کی بات پہ یقین کریں؟ دیکھیں، بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلینئر تھے پہلے ہی، یہ چیزیں ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ میاں محمد شریف صاحب جو ہے وہ اپنی زندگی میں بلینئر تھے، اور اس کی جو ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ 1970 سے پہلے، 1965 کے بعد سے یہ لوگ جس طرح سے فوج کے ساتھ جو ہے وہ پہلی بار پرزہ جات جو امریکہ نے امداد بند کر دی تھی وہ بنا کر دے رہے تھے، اس کے علاوہ جتنی یہاں پر جو ہے موڈیفائڈ انڈسٹری ہو رہی تھی، یہ اس دور سے بلینر چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، ان کا دادا جو ہے وہ بالکل غریب آدمی تھا، سیلف میڈ بلینر تھے میاں محمد شریف صاحب۔ اس کے بعد جو ہے ریسٹ آف دی جتنے ہیں ان کو تو وہاں سے پراپرٹیز انہیرنٹ۔ پھر آپ اس بات کو تو ڈینائی کریں نا، جو شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی غریب مزدور کا بیٹا ہوں۔ دیکھیں، اگر میں اس سے بالکل ایسا نہیں سمجھتا، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، میاں محمد شریف صاحب جو ہے میٹرک تک جب وہ پڑھنے جاتے تھے، واپس آ کر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو انہوں نے اتفاق فاؤنڈری، وہاں پر وہ خود کام کرتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ سر، بلینئر کیسے خود کام کرتا ہے؟
دیکھیں تمام بلینئرز خود کام کر کے بلینئر بنے ہیں. ابھی ایلون مسک ہے وہ 18 گھنٹے خود کام کرتا ہے. اب تو دنیا بھر, ابھی اڈوانی صاحب جو ہے وہ ہمارے یہ ایگزامپلز جو ہے نا, یہاں پر ابھی انڈیا میں جو دنیا کا چوتھا امیر ترین بندہ $130 بلین کے ساتھ اڈوانی صاحب جو ہے دنیا کے چوتھے امیر ترین بندے وارن بوفٹ کو پیچھے چھوڑ کر بن گئے ہیں. تو وہ ایسا شخص تھا جس نے پڑھائی چھوڑ دی اور اس کو بچپن میں ایک جگہ پر جو ہے ایک زرگر کی دکان پر ملازمت کرنا پڑی. سیلف میڈ بلینئر سے دنیا بھری پڑی ہے. ٹھیک ہو گیا سر, یہ تو ساری سچویشن چلتی رہے گی, یہ سیاسی گفتگو ہے, جتنا بھی اس پہ بات کریں کم ہوگا. سر یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار کیا ہے پاکستان کی سیاست میں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان لکیلی پاکستان میں جہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے بیجا مداخلت کی ہے وہاں پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے جتنا سٹرونگ کردار ادا کرنا چاہیے تھا شاید اتنا سٹرونگ کردار ادا نہیں. اور اس وقت پاکستان خطے میں جو جنوبی ایشیا کا خطہ ہے اس میں پاکستان کی معیشت سب سے کمزور ہے. جی جی, کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ 2-3 مین وجوہات ہیں. ایک آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے, دوسری ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بیجا مداخلت ہے, حکومتوں کا عدم استحکام ہے, اور جو سب سے بڑی ہماری یہاں پر ڈیموکریسی جو ہے اس کو نہیں چلنے دیا جاتا. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہماری جو معیشت ہے وہ ہمارا اتنا بڑا دفاعی بجٹ افورڈ نہیں کرتی. ہمیں ہماری جو ہے وہ سکت سے بڑا دفاعی بجٹ میں حصہ رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے قرضے ہیں وہ ادا ہونے کا نام نہیں لیتے. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اب آپ کی جماعت کی چوتھی دفعہ ان کی حکومت آ رہی ہے, پہلے وہ 3 دفعہ حکومت کر چکے ہیں, اب بھی حکومت. خارجہ پالیسی, آزاد خارجہ پالیسی کیسے بنے گی؟ جی اسی طرح بنے گی جس طرح 99 میں میں سمجھتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب نے وہ قیمت چکائی تھی آزاد خارجہ پالیسی کی, جب انہوں نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے, ایٹمی اثاثوں کو جو ہے وہ دنیا پر روشناس کرانے کے لیے ایٹمی دھماکے کیے, تجربات کیے. اور اس کی زد میں اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تھوڑا سا چیزیں جو ہے بہت واضح ہو جاتی ہیں کہ مشرف نے کیوں ٹیک اوور کیا تھا. اگر اس کے کوئی بیرونی مداخلت نہیں تھی تو انہوں نے ایسا کیوں کیا, ایک ہیرو کو کیوں انہوں نے سبوتاژ کیا اس گورنمنٹ کو. اس کے بعد بھی دیکھیں جتنی سیاسی مداخلت میں ریزسٹ کیا ہے نواز شریف نے, ہمیشہ انہوں نے کئی بار وزارت عظمیٰ قربان کی ہے رول آف لا کے لیے, آئین کے لیے, ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے. سر یہ دیکھیں کہ جو اب حکومت جو بھی بنی ہے, ٹھیک ہے, اب ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی اس وقت پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. جبکہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو پتہ نہیں پچھلے 75 سال سے پاکستان کی معیشت کی یہی حال ہے. کچھ وقت کے لیے پاکستان کی معیشت بہتر بھی ہوئی تھی لیکن پھر وہی حال چل رہے ہیں. پچھلے 75 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا سر؟ دیکھیں پچھلے 75 سال کا اگر حساب کتاب مانگتے ہیں تو 34 سال جو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی ہے اس نے اس ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں. ان کی اکانومی کبھی انہوں نے بنانی نہیں چاہی. ہم نے جو ہے وہ زیادہ تر امریکن وارز کا ہم حصہ رہے ہیں, وہاں سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں. مشرف دور میں کیا ہوتا رہا وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 4000 لوگوں کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا امریکہ کی طرف. اور یہ کہانی جو ہے اگر آپ 75 سال کا حساب مانگیں گے تو بالکل کلیئر ہو جائے گی. 34 سال ڈائریکٹ کچھ لوگوں نے آمریت نے جو ہے وہ حکومت کی. ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صاحب 75 سال کا حساب نہیں مانگتے تو پھر 3.5 سال کا حساب آپ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت سے. جبکہ اگر آپ کی حکومت کو دیکھا جائے کہ 4 دفعہ حکومت بن چکی ہے, اس میں انہوں نے تقریباً 11 سال حکومت کی ہے. اگر یہ 11.5 سال کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت سے 3.5 سال کا جواب کیسے مانگ رہے ہیں؟ جی ہم جواب دینے کو تیار ہیں اور ہم نے جتنی حکومت کی ہے اس سے کہیں زیادہ جواب دے چکے ہیں, اس سے کہیں زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں. اس ملک میں سب سے زیادہ قربانیاں سیاست دانوں نے ہی تو دی ہیں. سر یہی ان کی قربانی تھی کہ انہوں نے 90s میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو. اس کے بعد جو پیسہ اکٹھا ہوا اس کا پتہ ہی نہیں ہے. سر قرض تو ویسا کا ویسا ہی ہے پاکستان پہ. دیکھیں ہمارا جو قرض اس وقت تھا ویسا نہیں ہے, آج اس سے بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس نے زیادہ انکریز کیا ہے تو وہ سنگل جواب ہے. 3.5 سال میں جتنا قرض تھا اتنا تو 70 سال کے ایکول لگ بھگ تھا, کوئی 40-60% کا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ کس طرح پاکستان کی جو معیشت ہے ان مسائل سے نکل پائے گی؟ صرف ایک حل ہے, وہ ہے جمہوریت. پوری دنیا میں 10,000 سالہ انسانی تاریخ میں تہذیبوں کے ارتقاء نے ایک ہی سبق دیا ہے کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ.
جب تک ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو یہاں پر استقامت نہیں ملے گی، جب تک آئینی طور پر وزیر اعظم کو بااختیار نہیں بنایا جائے گا، جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول محدود نہیں کرے گی اندرونی معاملات میں، تب تک یہ ملک جو ہے وہ ترقی کے اس مینار کو نہیں چھو سکتا جس کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو مستحکم کرنا پڑے گا، اس کے لیے پھر کچھ قوانین بھی بنانے پڑیں گے۔ ایک موقع ملا تھا میاں نواز شریف صاحب کو جب انہوں نے 2/3 اکثریت لی تھی، اگر وہ چاہتے تو اس وقت وہ یہ قوانین بنا سکتے تھے۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سیاست دان ہیں، اب جو بھی حکومت چل رہی ہے، یہ صرف یہی کہہ رہی ہے کہ غریب عوام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے چائے کی پیالی ایک پئیں، کھانا کم کر دیں، لیکن ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوگی، ان کے جو 100 گاڑیوں کے قافلے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی چلتے رہیں گے، اور صرف اگر قربانی دینی ہے تو غریب عوام نے دینی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اپنے میزبان حماد کھر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔